آپ جانتے ہیں کہ جب الف پر پیش ہوتا ہے تو اس کی آواز ہوتی ہے او او او، الف پیش او. اور اگر الف پیش کے بعد واو ہو، الف پیش واو، تو اس کی آواز ہوتی ہے او 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 او. اب اگر الف کی جگہ کوئی دوسرا حرف ہو، کوئی دوسرا اکشر ہو اور اس پر پیش ہو اور پھر واو ہو، تو وہاں پر اس اکشر کے لیے، اس حرف کے لیے او کی ماترا کا کام کرتا ہے. جیسے ایک مثال لیں، آپ ایک ادہرن لیں. الف کی جگہ یہ رے ہے، رے پیش واو، تو یہ ہو گیا رو. الف پیش واو کی آواز تھی او، رے پیش واو کی آواز ہوئی رو. اسی طرح دال پیش واو کی آواز ہوگی دو، تو رے پیش واو ہوا رو. ابھی دیکھیے کیا ہوا، رے پیش واو رو اور زے روز، رے پیش واو رو زے روز روز. اب دیکھیے رے پیش واو زے روز، اور پھر چھوٹی یہ ہے اس کے بعد، تو یہ ای کی ماترا کا کام کرے گا، تو یہ ہو گیا روزی روزی. رے پیش واو رو زے روز، اور چھوٹی یہ ای کی ماترا کا کام کرے گا، روزی روزی روزی. رے پیش واو رو زے چھوٹی ہے روزی. روزی. اب دیکھیے یہ ہے الف پیش او نون ان. یہ یہاں پر جو اکشر ہے، جو حرف ہے، اسے کہتے ہیں ہم نون. یہ ہے نون. اس کی آواز ہوتی ہے ہندی کے نا جیسی. نون کی آواز ہوتی ہے نا، نون. الف پیش نون ان، الف پیش او نون ان. اب دیکھیے الف کے نیچے جو ایک نشان ہے، اس سے پہلے آپ نے اسے الف کے اوپر دیکھا تھا، دیکھ چکے ہیں آپ اسے. یہ نشان اگر کسی اکشر، کسی حرف کے اوپر ہوتا ہے تو زبر کہلاتا ہے، اور کسی حرف کے نیچے ہوتا ہے، کسی اکشر کے نیچے ہوتا ہے تو یہ زیر کہلاتا ہے. اب یہاں دیکھیے یہ الف کے نیچے ہے، الف کے اوپر ہوتا تو یہ زبر کہلاتا. تو الف زبر کی آواز ہوتی ہے آ. اور یہاں یہ زیر ہے، الف زیر کی آواز ہوئی ای. الف زیر ای، الف زیر ای. اب اسے پڑھیے آپ. الف زیر ای نون ان، الف زیر ای نون ان. الف زیر ای سین اس، الف زیر ای سین اس. اب آئیے آگے چلتے ہیں. اب اسے پڑھیے. الف پیش او سین اس، الف پیش او سین اس.
الف مد آ سین آس، الف مد آ سین آس. اب دیکھیے ابھی تک جو شبد یا جو لفظ آپ نے پڑھے وہ زیادہ تر الگ الگ لکھے جاتے ہیں، ان میں سارے اکشر، سارے حروف الگ الگ تھے. اردو میں جب ہم اکشروں کو ملاتے ہیں، جب ہم حروف کو ملاتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں. حروف کی جگہ کے حساب سے بھی کئی بار شکلیں بدلتی ہیں. جیسے کہ کوئی حرف، کوئی اکشر اگر کسی شبد، کسی لفظ کے شروع میں ہے تو اس کی ایک شکل ہوگی، اگر وہ شبد کے بیچ میں، لفظ کے بیچ میں ہے تو اس کی شکل دوسری ہو سکتی ہے، اور شبد کے آخر میں ہے تو اس کی شکل تیسری ہو سکتی ہے. تو اس طرح وہ بدلتی رہتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم کہ یہ شکلیں کیسے بدلتی ہیں. اب یہ دیکھیے، یہ ہے بے. بے، بے کے بعد الف ہے، تو بے جب الف سے ملے گا تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ بے جب الف سے ملے گا تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ دیکھیے بے جب الف سے ملے گا تو بے کی یہ شکل نہیں رہ جائے گی، وہ ہو جائے گی یہ گول سی، یہ ہو گیا بے. اور الف یہاں آ جائے گا، یہ ہو گیا بے اور یہ ہو گیا الف. دیکھیے ادھر دیکھیے آپ، یہ ہے بے اور یہ ہے الف. با، کسی بھی اکشر، کسی بھی حرف کے بعد جب الف آتا ہے تو وہاں یہ آ کی ماترا کا کام کرتا ہے. اب یہاں بے کے بعد آ رہا ہے تو یہاں پہ آ کی ماترا کا کام کرے گا. بے الف با، بے الف با، یہ بے اور یہ ہے الف، یہ بے اور یہ ہے الف. با، با. اب یہاں دیکھیے، اب آپ اسے پڑھیے کیا ہے. بے الف با، بے الف با، با با، بے الف با، بے الف با، با با. اسی طرح دیکھیے جب، اچھا اسے پڑھیے، اس لفظ کو پڑھیے، اس شبد کو پڑھیے. بے الف با، پے باپ، 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 باپ. اب اسے پڑھیے کیا ہے. بے الف با، تے بات، 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 بات. بات، بات. اب اسے پڑھیے ذرا، یہ کیا ہے. بے الف با، دال الف دا، بادا، میم دام، بادام، 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 بادام. با دا م، بادام، بادام. اسے پڑھیے. بے الف با، زے الف زا، رے زار، بازار،
बाजार, 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 बे अलिफ बा रे बार, बे अलिफ बा रे बार, बार बार, बार बार, बार बार, बार बार, अब ये देखते हैं पे के साथ जब अलिफ मिलेगा तो इसकी शक्ल क्या बनेगी। पे अलिफ पा, ये पे और ये अलिफ, पे अलिफ, ये हुआ पे और ये अलिफ हुआ पा, 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 वैसे पढ़िए अलिफ मद आ, पे अलिफ पा, आ पा, अलिफ मद आ, पे अलिफ पा, आ पा, आपा मैंने दीदी यानी बड़ी बहन, आपा, आपा यानी दीदी, आपा, 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 दीदी, आपा, आपा। वही देखें पापा, पे अलिफ पा, पे अलिफ पा, पापा, पापा, आर पार, अलिफ मत आ रे आर, पे अलिफ पा रे पार, आर पार, आर पार, आर पार, आर पार। अब देखिए एक चीज़ आपको बता दूं, आपके जहन में ये सवाल आएगा कि यहाँ कोई अक्षर, कुछ अक्षर मिला के लिखे गए हैं, कुछ अलग लिखे गए हैं, ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि उसकी वजह ये है कि अलिफ एक ऐसा हर्फ है, एक ऐसा अक्षर है जिसके बाद कोई भी अक्षर अगर आता है तो वो उसके साथ जोड़ा नहीं जाएगा बल्कि अलग लिखा जाएगा। रे भी एक ऐसा अक्षर है, एक ऐसा हर्फ है कि उसके बाद कोई भी हर्फ आएगा तो उसके साथ जोड़ा नहीं जाएगा, अलग लिखा जाएगा। पे ऐसा अक्षर है, पे ऐसा हर्फ है, चाहे इससे पहले कोई अक्षर आए, हर्फ आए, या इसके बाद कोई आए, वो मिल जाएगा, दोनों तरफ मिल जाता है। तो पे के बाद, अच्छा पे से पहले रे है, रे के बाद आने वाला कोई अक्षर उससे मिलता नहीं है, इसलिए ये अलग लिखा गया है। अब पे के बाद आने वाला अक्षर, आने वाला हर्फ उससे मिला दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ अलिफ से मिला दिया गया है। अलिफ फिर ऐसा हर्फ है जिसके बाद आने वाला कोई अक्षर, कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए ये रे अलग लिखा गया है। आर पार, आर पार, इसमें पे के अलावा कोई भी ऐसा अक्षर, कोई भी ऐसा हर्फ नहीं आया है जो अपने बाद आने वाले हर्फ से मिलाया जा सके, इसलिए ये पे तो अलिफ से मिला दिया गया है, बाकी हर्फ, बाकी अक्षर अलग अलग लिखे गए हैं। आर पार, आर पार, ते अलिफ, ते के साथ जब अलिफ मिलाया जाएगा तो हो जाएगा ता, ते के बाद ता।
اب یہاں الف آ گیا ہے تو الف کے بعد کوئی بھی اکشر کوئی بھی حرف اگر آئے گا تو وہ اس کے ساتھ جوڑا نہیں جائے گا بلکہ وہ الگ ہی لکھا جائے گا. جیسے دیکھیے یہاں پر ہے الف کے بعد پھر رے ہے تے الف تا رے تار. اب الف کے بعد کوئی بھی آنے والا کوئی بھی حرف اس سے جوڑا نہیں جاتا اس لیے رے الگ لکھا گیا ہے. تار تار تے الف تا رے تار تے الف تا رے الف را تارا تے الف تا رے الف را تارا. نون اس اکشر اس حرف کا نام ہے نون. اس کی آواز ہندی کے نا جیسی. اب نون کے بعد جب الف آئے گا تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ نون الف نا. یہ ہو گیا نون اور یہ ہو گیا الف. نا 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 نون الف نا نون الف نا. اسے پڑھیے اب آپ پڑھ سکتے ہیں اسے. نون الف نا میم نام نام نام. ایسے پڑھیے. الف زبر ا نون الف نا رے نار انار انار. اب دیکھیے یہاں الف پر زبر نہیں لگا ہے لیکن آپ کو انداز سے ہی سمجھنا ہے کہ یہاں پر زبر ہے. آپ کو لکھا ہوا اسی طرح ملے گا انار انار. الف زبر ا نون الف نا را انار انار. اسے پڑھی. نون الف نا نون الف نا نانا 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 آنا آنا آنا. تانا بانا تانا بانا تانا بانا. نار 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 ناری 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 ناری. اب اس پر بندی ہوگی تو یہ ہو جائے گا نقطہ ہوگا تو نازی نازی نازی. یہ جب کسی دوسرے اکشر سے ملایا جاتا ہے تو اس کی شکل بہت بدل جاتی ہے. اتنی بدل جاتی ہے کہ اسے پہچاننا مشکل ہوتا ہے. وہاں ہم اسے کیسے پہچانتے ہیں؟ وہاں ہم اسے پہچانتے ہیں نیچے دو بندیاں یا دو نقطے ہوتے ہیں. دیکھیے کتنی بدل گئی ہے شکل اس کی. یہ الف یا یہ چھوٹی یہ ہے یہ اور یہ ہے الف. یہ الف یا جہاں بھی آپ کو کسی بھی شبد میں کسی بھی حرف کسی بھی لفظ میں اگر نیچے دو بندیاں نظر آئیں تو آپ سمجھ لیجئے وہ یہاں یہ تو وہ یہاں یہ ہے. یا جہاں بھی آپ کو دو بندیاں نیچے نظر آئیں نیچے دو بندیاں نظر آئیں وہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر
ये है, ये अलिफ या। इसे पढ़िए, अलिफ मत आ, ये अलिफ या, आया आया आया। अब इसे पढ़े जरा, पाया पाया, पे अलिफ पा, ये अलिफ या, पाया। यार, ये अलिफ या, रे, यार यार यार। याद, ये अलिफ या, दाल, याद याद। टे, इस हर्फ का नाम है टे टे, और इसकी आवाज़ हिंदी के टा जैसी होती है। टे, इसकी आवाज़ है टा जैसी, टा। टे के साथ जब अलिफ जोड़ा जाता है तो ये हो गया टा, टे अलिफ टा, टे अलिफ टा टा। अब इसे पढ़ा, आटा, अलिफ मत आ, टे अलिफ टा, आटा आटा आटा। बाटा बाटा बाटा। टाटा टाटा टाटा। टाट टाट टाट। से, इस हर्फ का नाम है, इस अक्षर का नाम है से, और इसकी आवाज़ सा जैसी होती है। से, सा, से, सा। से अलिफ सा, सा सा। ये से और ये अलिफ सा, सा। आसार, अलिफ मत आ, से अलिफ सा, रे, आसार आसार आसार। इसे पढ़िए, ये दो शब्द हैं, दो लफ्ज़ हैं। पहला लफ्ज़ है ये यहाँ तक, दूसरा ये यहाँ तक। अब आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक हर्फ ये, एक लफ्ज़ ये, एक लफ्ज़ ये। उर्दू ज़बान, उर्दू ज़बान, उर्दू ज़बान। उर्दू ज़बान यानी उर्दू भाषा, उर्दू भाषा, उर्दू लैंग्वेज, उर्दू ज़बान। ये पढ़िए, राम आया, राम आया। अब यहाँ पर जो आप डैश से देख रहे हैं, ये उर्दू का पूर्ण विराम या फुल स्टॉप है। राम आया, राम आया, राम आया, राम आया।
بابا آیا، بابا آیا، بابا آیا. فل اسٹاپ. بابا آیا، یہ ڈیش جیسا نشان ہوتا ہے. بابا آیا، یہ فل اسٹاپ. بابا آیا، بابا آیا. اب ہم جانتے ہیں کہ اس اکشر کا نام، اس حرف کا نام ہے واو. واو، واو، واو. اس کی آواز ہندی کی وا جیسی ہوتی ہے. اب جس طرح ہندی کا وا تو ایک اکشر ہے، وا ایک حرف ہے، اور کئی بار دو شبدوں یا دو لفظوں کو جوڑنے کا کام بھی کرتا ہے. جیسے ایک لفظ ہے کتاب، ایک لفظ ہے قلم. اب ان دونوں کو جوڑنے کا بھی کام کرتا ہے کتاب و قلم. اب یہاں وا کا مطلب ہے اور، کتاب و قلم. اسی طرح واو اردو میں بھی کرتا ہے کام. مثلا کتاب، اس کے بعد واو ہے، پھر قلم ہے. لیکن یہ جہاں پر واو دو لفظوں کو، دو شبدوں کو جوڑتا ہے، وہاں پر اس کا اچارن، واو کا اچارن، واو کا تلفظ او ہو جاتا ہے. وہاں پر کتاب و قلم نہیں کہا جائے گا، کتاب و قلم کہا جائے گا. اس کا اچارن او ہو جاتا ہے، کتاب و قلم. تو آئیے دیکھیں ایک اسے پڑھیے. اردو زبان و ادب، اردو زبان و ادب. اب یہاں واو جو ہے یہ اردو زبان اور ادب دونوں کو جوڑ رہا ہے. تو یہاں پر اس کا تلفظ یا اس کا اچارن، اس کا پروننسیشن ہو جائے گا او. تو اسے پڑھا جائے گا اردو زبان و ادب، اردو زبان و ادب. یعنی اردو زبان، اردو بھاشا، ادب ساہتیہ. تو اردو زبان و ادب یعنی اردو بھاشا اور ساہتیہ، اردو بھاشا و ساہتیہ ہندی میں کر لیجیے. اردو زبان و ادب، اردو لینگویج اینڈ لٹریچر، اردو زبان و ادب. اب پچھلے سبق میں، پچھلے پارٹ میں، پچھلے لیسن میں ہم نے اردو کے 14 اکشر سیکھے تھے. اس پارٹ میں، اس سبق میں ہم نے 3 نئے اکشر، 3 نئے حروف سیکھے. اب وہ کون کون سے تھے حروف جو پچھلے پارٹ میں ہم نے، پچھلے سبق میں ہم نے نہیں سیکھے، تو اس سبق میں ہم نے سیکھے. دیکھیے ٹے. ٹے، اس کی آواز ہندی کے ٹا جیسی ہوتی. ٹے، ٹے. پھر اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا سے. سے، اس کی آواز ہندی کے سا جیسی. سے، سا. نون یعنی نا، اس کی آواز ہندی کے نا جیسی. اس اکشر کا نام، اس حرف کا نام ہے نون. نون، نا، اس کی آواز ہے نا. اب دیکھیے کتنے ابھی تک جو حروف ہم نے سیکھے ہیں ان میں کتنے ایسے حروف ہیں جو ایک سیریل سے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ابھی تک جو ہم نے سیریل سے حروف سیکھ لیے ہیں وہ ایک تو الف ہے، پہلا حرف ہے الف. دوسرا حرف ہے بے، اس کی آواز ہندی کے با جیسی ہوتی. پھر تیسرا ہے پے، یعنی اس کی آواز پا جیسی ہے. پھر ہے تے، اس کی آواز تا جیسی ہے. ٹے، اس کی آواز ٹا جیسی ہے. سے.
اس کی آواز سا جیسی ہے. اب اس کے بعد جو ہم نے کچھ اور حروف سیکھے تھے وہ ایک سیریل سے نہیں ہے، ایک کرم سے نہیں ہے، وہ بیچ بیچ سے ہم نے لیے تھے. لیکن یہ حروف جو ہیں یہ ایک سیریل سے ہی ہے. الف، بے، پے، تے، ٹے، سے. اردو سیکھنے کے لیے صرف ویڈیوز دیکھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں جو الفاظ آئے ہیں، یعنی جو شبد آئے ہیں، جو حروف یعنی جو اکشر آئے ہیں، ان کی پریکٹس کرنا بھی ضروری ہے. آپ اس کے لیے چاہیں تو بیچ بیچ میں ویڈیو کو روک سکتے ہیں، روک کر وہ الفاظ، وہ حروف لکھ سکتے ہیں، ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز یہ آپ دھیان رکھیے کہ اس کی پریکٹس آپ کو روز کرنا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی دن آپ کو بالکل وقت نہ ملے. جب آپ کے پاس بالکل وقت نہ ہو تو بھی کوشش کریں کہ کم سے کم 5 منٹ کا ہی وقت نکال لیں، لیکن پریکٹس روز کریں. بجائے اس کے کہ آپ نے ایک دن 2 گھنٹے پریکٹس کی اور اس کے بعد 1 ہفتے تک نہیں کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. پریکٹس آپ روز کریں. بھلے ہی آپ کو کسی دن کم وقت ملتا ہے تو آپ 5 منٹ بھی پریکٹس کر لیں گے تو بھی آپ پچھلا جو پڑھا ہے آپ نے اسے بھولیں گے نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو پہلے دن سے ہی آپ سے اخبارات سے کچھ نہ کچھ الفاظ، شبد پڑھوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہیں بھی کوئی کتاب آپ کو ملے یا کوئی اخبار آپ کو ملے، کوئی میگزین آپ کو ملے، تو اس میں کوشش کریں کہ آپ اس میں سے کیا کوئی لفظ پہچان پاتے ہیں، اسے بھی پڑھنے کی کوشش کریں. اس طرح آپ کو آپ جو پڑھیں گے وہ زیادہ یاد بھی رہے گا اور آپ کی اردو پڑھنے کی پریکٹس بھی زیادہ بہتر ہو جائے گی. تو آئیے ہم اخبار سے کچھ الفاظ پڑھتے ہیں. آئیے اب اخبار سے کچھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لفظ تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں. الف، رے، بے. اب یہاں دیکھیے الف پر زبر ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ الف زبر ا، ر، ب، رب، عرب. عرب. لیکن عرب یہ جو عرب ہے لکھا ہوا، یہ گنتی والا عرب ہے. لاکھ، کروڑ عرب، وہ گنتی والا عرب ہے. اس کا عرب دیش سے کوئی سمبند نہیں ہے. عرب دیش سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ عرب جو ہے اس کی اسپیلنگ الگ ہے. حالانکہ ابھی اس کی جو اسپیلنگ ہے عرب کی، عرب دیش سے جس کا مطلب ہے، ابھی ہم وہاں تک پہنچے نہیں ہیں. ابھی ہم نے وہ اکشر نہیں سیکھا ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کیسا ہے. دیکھیے وہ ہے یہ عرب، یہ عرب ہے. یہ وہ عرب ہے جس کا مطلب عرب دیش سے ہے. عرب. اسے تو پڑھنے کی کوشش کیجیے. یہ الف ہے، میم ہے، الف ہے، رے، الف، تے. یہاں الف کے نیچے زیر ہے تو یہ ہوگا ای. میم الف ما، اما. رے الف را، تے رات. امارات. امارات. عرب امارات یعنی عرب ایمریٹس. عرب امارات. عرب امارات. آئیے کچھ اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں.
इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये है रे वाव सीन, हुरूफ तो आप पहचानिएगा। रे वाव सीन, रे के बाद जो वाव है उस पर उल्टा पेश है, तो रे वाव उल्टा पेश क्या हुआ, रू, और सीन रूस। यहाँ ये देखिए ये और वाव, ये और वाव मिलाकर लिखा गया है। आपको पहले बता चुका हूँ कि जिस भी लफ्ज़ के नीचे, जिस भी शब्द के नीचे आप दो बिंदियाँ देखें, दो नुक्ते देखें, वो समझ लीजिए कि वहाँ ये है। तो ये और वाव, ये पेश वाव यो, ये पेश वाव यो, रे पेश वाव रो, और पे रो, यूरोप, रूस, यूरोप, यूरोप। ये यहाँ भी आप नीचे दो नुक्ते देख रहे हैं, यानी तो यहाँ भी ये है, यानी ये जो है ये दो हुरूफ के बीच में पहला हर्फ है मीम और दूसरा है नून गुन्ना। तो पहला हर्फ है मीम, मीम, ये नून गुन्ना में, ये है में। अब नून गुन्ना का नाम आपने पहले नहीं सुना है, आप नून जानते हैं। नून क्या होता है, नून अगर ये यहाँ पर बिंदी होती बीच में, नुक्ता होता बीच में, तो ये नून हो जाता। यहाँ पर नुक्ता नहीं है, ये बगैर नुक्ते के है। तो अगर इसमें नुक्ता होता तो इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन होता मेन, मेन, लेकिन नुक्ता नहीं है, इसलिए ये अंक की बिंदी का काम कर रहा है। ये मेन नहीं है, में है, में। अगर नुक्ता होता यहाँ पर तो ये हो जाता मेन। खैर वो चीज़ें भी बाद में आगे आएंगी, लेकिन आपको बतला दिया। रूस, यूरोप में। अभी देखिए ये पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये अलिफ है, ये नून है, और इसके बीच में जो हर्फ है ये मीम, मीम है, मीम। तो ये हो गया अम्न, अलिफ मीम नून अम्न, अम्न। रूस यूरोप में अम्न, अम्न।